السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 12 دسمبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین خبر لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی خبریں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ مولانا محمود مدنی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے حکومتوں کو انتباہ کیا ہے کہ اگر ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کی گئی تو ہم آخری دم تک آئینی لڑائی لڑیں گے۔ وقف اور مساجد کے سلسلے میں مولانا محمود مدنی کا حکومتوں کو انتباہ۔ جامعۃ علماء کشن گنج کے اجلاس میں وقف، مساجد، مدارس اور ناموس رسالت کے تحفظ پر اہم قراردادیں منظور۔ جامعۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کشن گنج کے لہرا چوک پر ہزاروں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے حکومتوں کو متنبہ کیا کہ وہ فرقہ پرستوں اور اس کے جنڈوں کی سرپرستی سے باز آ جائیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ سڑکیں بنائی جائیں اور ملک ترقی کے اقدامات کیے جائیں، لیکن اگر انسانوں کے بیچ ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر تفریق جاری رہی تو یہ ملک کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہوگی۔ مولانا محمود مدنی نے یہ باتیں جامعۃ علماء کشن گنج کے زیر اہتمام منعقد اجلاس میں کہیں، جس کی صدارت صدر جامعۃ علماء کشن گنج مولانا غیاث الدین نے کی، جبکہ نظامت مولانا خالد انور ناظم اعلیٰ جامعۃ علماء کشن گنج نے کی۔ اس موقع پر جامعۃ علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی، مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری، جامعۃ علماء بہار کے صدر مولانا مفتی جاوید اقبال، مولانا مفتی افتخار قاسمی کرناٹک سمیت ملک کے کئی اہم شخصیات بھی موجود تھی۔ ان حضرات نے کشن گنج سے قومی اتحاد اور تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی کے قیام اور دوسرے طبقات کو رسوا کرنے، حاشیے پر دھکیلنے اور محروم بنانے کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس مکروہ مہم کو صرف حکومتی سرپرستی ہی حاصل نہیں بلکہ حکومت ہی کروا رہی ہے۔ خاص طور پر جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو انہیں قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشرتی طور پر کمزور بنانے کی سازشیں عروج پر ہیں۔ ان کے مذہب، ان کی شناخت اور ان کے وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مساجد کے سلسلے میں مختلف عدالتوں میں جاری مقدمات پر بھی روشنی ڈالی۔ وقف ایکٹ پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اوقاف کسی بادشاہ کی یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں ہے، یہ 100% مسلمانوں کی وقف کردہ جائیدادیں ہیں۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیرخواہی اور فلاح و بہبود پر کس قدر زور دیا ہے، اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہے۔ یہ بزرگوں کی وراثت ہے، آج اسے ہم اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضہ اور تسلط ہونے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جامعۃ علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی اور وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتی رہی۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ موجودہ حکومت وقف ایکٹ میں اس طرح کی ترمیم کر رہی ہے کہ وقف کے مقاصد اور اس کے منشا کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ ہم کوئی ایسی ترمیم قبول نہیں کریں گے جس کا مقصد وقف پر سرکاری تسلط بڑھانا ہو۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم آپ سے آئین کی حد میں رہ کر لڑیں گے اور آخر دم تک لڑتے رہیں گے۔ مولانا محمود مدنی نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ مشکل حالات میں مسلمانوں کا عمل اور رد عمل صبر، حکمت اور دانش مندی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرے۔
مثبت اور متوازن اقدامات کے ذریعے معاشرتی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار مزید مضبوط کرے۔ ہمیشہ اندھیرا نہیں رہتا، ایک دن سویرا بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مزاج دعوتی ہونا چاہیے، عداوتی نہیں۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے جمعیت علماء ہند کی طویل خدمات پر روشنی ڈالی۔ مفتی محمد عفان منصور پوری صدر دینی تعلیمی بورڈ صوبہ اتر پردیش نے اپنے خطاب میں معاشرتی اصلاح کے ساتھ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے وابستہ کرنے اور اصلاح معاشرے کو عنوان بنایا۔ ان کے علاوہ کشن گنج کے کانگریس ایم پی جاوید عالم، عبدالواحد چشتی، انگارہ درگاہ اجمیر شریف اور ایم ایل اے مولانا سعود اسرار، اظہار آصفی، اختر الایمان، اظہار الحسن، انصار نعیمی، ماسٹر مجاہد، مفتی اطہر، جاوید قاسمی سمیت کئی شخصیات نے خطاب کیا۔ اجلاس میں وقف جائیدادوں، مساجد، مدارس اسلامیہ اور ناموس رسالت کے تحفظ سے متعلق اہم قراردادیں منظور کی گئی۔ ایک اہم تجویز میں وقف ترمیمی بل کو مسلمانوں کے لیے مہلک قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی گئی۔ تجویز میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، لوک جن شکتی پارٹی کے صدر چراغ پاسوان اور دیگر سیکولر جماعتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے مفادات کے پیش نظر اس بل کی سخت مخالفت کرے۔ اجلاس نے مساجد کے خلاف جاری فرقہ وارانہ مہم پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور عبادت گاہ خصوصی تحفظ ایکٹ 1991 کے تحت تمام مقدمات کو یکجا کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے آئینی بینچ تشکیل دینے کی اپیل کی۔ شرکاء نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 142 اور 139 کے تحت اس معاملے پر جلد از جلد فیصلہ صادر کیا جائے تاکہ مساجد کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس نے مدارس اسلامیہ کے خلاف جاری منفی پروپیگنڈے کی مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مہم کو فوری روکے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے سلسلے میں بھی قرارداد منظور کی گئی۔ اجلاس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ تجویز میں عالمی اداروں سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کے ذریعے ایسا قانون بنائے جس کے تحت انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کو عالمی جرم قرار دیا جائے۔ اجلاس میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہر قانونی اور جمہوری طریقہ اختیار کرے۔ اجلاس عام میں ملک میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا اور نفرت انگیزی کی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس نے حکمراں جماعت کے ذمہ داران کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات اور سیمانچل میں نفرتی ریلی کو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب افسوسناک خبر آ رہی ہے، انتہائی رنج و غم کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت قاری ممتاز صاحب ناظم شعبہ دارالثنا دارالعلوم دیوبند کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام حضرات سے مرحومہ کے لیے ایصال ثواب اور دعائیں مغفرت کی درخواست کی جاتی ہے۔ وہیں دوسری جانب دہلی اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مجلس کا اعلان، جیل میں قید طاہر حسین ہوں گے MIM کے امیدوار۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے دہلی انتخابات 2025 میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے دہلی فسادات کے ملزم عام آدمی پارٹی کے کونسلر طاہر حسین کو مصطفی آباد حلقے سے پارٹی کا امیدوار بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ طاہر حسین فی الحال جیل میں قید ہے۔ اویسی نے کہا کہ MCD کونسلر طاہر حسین نے MIM میں شمولیت اختیار کی اور آنے والے دہلی اسمبلی انتخابات میں مصطفی آباد حلقے سے وہ پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ ان کے اہل خانہ اور حامیوں نے آج مجھ سے ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ مجلس نے دہلی اسمبلی انتخابات میں 70 سیٹوں کے من جملہ تقریباً 10 سیٹوں پر مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ امکان ہے کہ آئندہ سال فروری میں دہلی اسمبلی انتخابات ہوں گے۔ واضح رہے کہ عام آدمی پارٹی کے کونسلر طاہر حسین کو دہلی فسادات کے بعد اہم ملزم ظاہر کرتے ہوئے میڈیا میں خوب تشہیر کی گئی تھی، تاہم حال ہی میں طاہر حسین کو دہلی ہائی کورٹ سے راحت ملی۔ کورٹ نے دہلی فسادات کے سلسلے میں حسین کے خلاف درج FIR کو مسترد کر دیا تھا۔ FIR 27 فروری 2020 کو درج کی گئی تھی، جو ایک عمارت کی پہلی منزل پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے الزامات سے متعلق ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ حسین پہلے ہی اسی واقعے سے متعلق ایک اور مقدمے میں الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔